ایک دن سلطان کے قاصد شاہ ہنگری لارڈ سلاس کا پیغام لے کر پہنچے۔ شاہ ہنگری نے مطالبہ کیا کہ سلطان مراد خان ثانی اپنے بہنوئی محمد چلپی کی رہائی کے عوض سربیا کی آزادی کو تسلیم کرے اور اس ملک سے اپنے حقوق شہنشاہی اٹھا لے۔ والیشیا کا صوبہ ہنگری کو دے دیا جائے اور سلطان زر فدیہ میں 60,000 ڈاک ادا کرے۔ سلطان کے لیے یہ بہت مشکل شرائط تھیں۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ سلطان اپنے ایک شخص کے بدلے شاہ ہنگری کو اپنی آدھی یورپی سلطنت دے دے۔ سلطان نے لارڈ سلاس کے جواب کا بہت برا منایا اور اسے یہ دھمکی دینا چاہی کہ وہ بزور شمشیر اپنے قیدی کو آزاد کرائے گا، لیکن اس مرتبہ بھی سلطان کی بہن اور بھانجے آڑے آئے اور سلطان کو مجبور کیا کہ وہ شاہ ہنگری کے مطالبات کا اس قدر سخت جواب نہ دیں۔ چنانچہ سلطان نے شاہ ہنگری کو لکھا کہ وہ اپنی شرائط کو کچھ نرم کرے، کیونکہ کسی قیدی کو اس قدر مہنگا فروخت کرنا بادشاہوں کو زیب نہیں دیتا۔ چند دن بعد مارسی البانیہ پہنچ چکی تھی۔ قاسم ابھی تک ادرنا میں ہی تھا۔ وہ شب و روز اسی تگدو میں تھا کہ کسی طرح اسے چند دن کی اجازت ملے اور وہ اسکندر بیگ کے محل پر حملہ آور ہونے کے لیے البانیہ روانہ ہو سکے۔ اس دوران سلطان نے ابو جعفر کی سازش میں ملوث لوگوں کو قرار واقعی سزا دی، سنگین مجرموں کو جلاد کے حوالے کر دیا اور معمولی مجرموں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ سلطان کی خط و کتابت شاہ ہنگری کے ساتھ چل پڑی۔ یہ سلسلہ اس قدر طویل ہوا کہ بالآخر صلیبیوں اور مسلمانوں کے مابین ایک تاریخی صلح پر منتج ہوا۔ سلطان کو اس کی بہن اور کچھ دوسرے عزیزوں نے ہونیاڑے سے انتقام لینے کے بجائے صلح پر مجبور کر دیا۔ خط و کتابت نے ایسی صورتحال اختیار کی کہ سلطان مراد خان اور شاہ ہنگری کو ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے زیجڈین کے مقام پر اکٹھا ہونا پڑا۔ پاپائے روم کا خاص نمائندہ کارڈینل جولین مسلمانوں کے ساتھ صلح کا سخت مخالف تھا۔ اس نے ہونیاڑے اور لارڈ سلاس کو سلطان کے ساتھ صلح سے باز رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن اس مرتبہ لارڈ سلاس اور سلطان کے درمیان صلح ہونی تھی۔ چنانچہ 26 ربیع الاول 848 ہجری بمطابق 12 جولائی 1444 کے روز دونوں فرما رواؤں نے زیجڈین کے مقام پر ایک صلح نامے پر دستخط کیے، جس کی روح سے سربیا کو سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا۔ والیشیا کا صوبہ شاہ ہنگری کی سلطنت میں چلا گیا اور سلطان نے عثمانی جنرل محمد چلپی کو آزاد کروانے کے لیے 60,000 ڈاک فدیہ دیے۔ یہ معاہدہ ہنگری اور ترکی دونوں زمانوں میں تحریر کیا گیا اور دونوں بادشاہوں نے اس پر دستخط کرنے کے بعد قسمیں کھائیں کہ اس عہد نامے کی پابندی کو مذہبی احکام کی طرح ضروری سمجھیں گے۔ اس عہد نامے کی روح سے دونوں فرما رواؤں کی عملداری کی حدود متعین کی گئیں۔ یہ معاہدہ 10 برس کے لیے تھا اور 10 برس کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلح قرار پائی۔ لارڈ سلاس نے بائبل پر قسم کھائی اور سلطان مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر حلف دیا۔ اب سلطان مطمئن تھا۔ محمد چلپی رہا ہو کر ادرنا واپس آ چکا تھا۔ ایشیائے کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا اور سلطان مراد خان ثانی کو پہلی بار سکون کا سانس نصیب ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے سلطان کو امور سلطنت سے دل برداشتہ کر دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ باقیہ زندگی آرام اور سکون کے ساتھ یاد الہی میں گزارے۔ چنانچہ صلح نامے سے فارغ ہونے کے بعد وہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے ایشیائے کوچک کے بعض پرفضا مقامات کی جانب چلا گیا۔ شہزادہ علاؤدین جو گزشتہ دنوں بتدریج بیمار ہوتا چلا جا رہا تھا، سلطان کی واپسی کے بعد سلطان کے شاہی طبیبوں کی خصوصی توجہ سے چند دن قبل صحتیاب ہونے لگا تھا۔ وہ علالت سے اٹھ کر چل پھر لیتا تھا، حتیٰ کہ محل کے اندر ہی گھڑ سواری اور بعض دوسرے کھیل میں بھی شریک ہونے لگا تھا۔ لیکن ایک روز اچانک شہزادہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ چند گھنٹے علیل رہنے کے بعد انتہائی غیر متوقع طور پر ازدار فانی سے کوچ کر گیا۔ شہزادہ علاؤدین سلطان کو بہت عزیز تھا۔ جو ہی شہزادے کی وفات کی خبر سلطان کو ہوئی، سلطان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ بیمار شہزادہ یوں اس سے جدا ہو جائے گا۔ جوان بیٹے کی ناگہانی موت سلطان کے جگر پر ایسا چرکا لگا گئی کہ اس کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔
وہ بیٹے کی تدفین کے لیے انتہائی سرعت کے ساتھ ادرنا آیا۔ شہزادے کی آخری رسومات ادا کرتے وقت یوں لگتا تھا جیسے سلطان یکلخت بوڑھا ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے جیسے اس ملاح کے چہرے پر ثبت ہوتے ہیں جو اپنا سفینہ غرق ہوتے دیکھتا ہے لیکن خود بچ جاتا ہے۔ شہزادہ سلطان کا لاڈلا ہی نہیں تھا بلکہ سلطنت کا ولی عہد بھی تھا۔ اس کی موت نے سلطان کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اب سلطان کو امور سلطنت، حکمرانی، لشکر کشی اور دربار حکومت سے کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ چنانچہ سلطان شہزادہ علاؤالدین کی وفات کے تیسرے روز سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگرچہ سلطان کے اس فیصلے سے مخلص عمائدین سلطنت اور وفادار سپہ سالاروں کو بے حد رنج اور کلک ہوا۔ انہوں نے سلطانی فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سلطان کو بے حد مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ سلطان نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی علیحدگی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تخت سلطنت پر شہزادہ علاؤالدین کے بعد شہزادہ محمد کا ہی حق تھا۔ چنانچہ سلطان نے شہزادہ محمد کو 9 عمری میں ہی تاج عثمانی پہنا دیا۔ اس وقت شہزادہ محمد کی عمر صرف 14 برس تھی اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 9 عمر شہزادہ امور سلطنت کو احسن طریقے سے نہیں نبھا سکے گا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے بہترین تجربہ کار اور بہادر وزیروں اور سپہ سالاروں کو شہزادے کا دست راست مقرر کیا۔ خصوصاً قاسم بن ہشام کو سلطان نے تخلیہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قاسم، ہم تم پر بے حد اعتماد کرتے ہیں۔ تم نے ابو جعفر کی سازش کو بے نقاب کر کے سلطنت عثمانیہ پر احسان کیا ہے، اس کا اجر ہم نہیں دے سکتے۔ ہم نے تمہاری صلاحیتوں اور اخلاص کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں جانے سے پہلے شہزادہ محمد کا مشیر خاص مقرر کر کے جائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تم اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھاؤ گے۔ تم پر پہلے بھی بہت ذمہ داریاں ہیں، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں سراغ رسانی کے محکمے سے ہٹا دیا جائے۔ ویسے بھی ہم نے تمہیں شاہی سراغ رساں ادرنا میں کیسر کی سازش کا پتہ لگانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب چونکہ سازش اور بغاوت کا خطرہ نہیں رہا، چنانچہ تمہیں اس ذمہ داری سے آزاد کر کے شہزادہ محمد کی دیکھ بھال کا فریضہ سونپتے ہیں، کیونکہ اب وہ شہزادہ محمد نہیں بلکہ سلطان محمد خان ہے۔ قاسم پہلے ہی تمام حالات سے واقف تھا اور اسے یہی توقع تھی کہ سلطان شہزادے کی بابت ہی کچھ کہے گا، لیکن اسے یہ توقع نہ تھی کہ اسے سراغ رسانی کے عہدے سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس نے کسی قدر استعجاب سے پوچھا، لیکن سلطان معظم، ابو جعفر کے چند ایک جاسوس ابھی تک ہماری گرفت میں نہیں آ سکے۔ میں پوری تگدو کر رہا ہوں کہ انہیں گرفتار کر لوں۔ اس کام کے لیے بیرام خان ہی کافی ہے۔ ویسے بھی ہم نے تمہیں عارضی طور پر شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا۔ تم در حقیقت محاذ جنگ کے آدمی ہو، ہم تمہیں انتظامی امور میں ضائع نہیں کر سکتے۔ قاسم کو شاہی سراغ رسانی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب وہ 9 عمر شہزادے کا مشیر خاص مقرر کیا گیا تھا۔ جہاں تک یعنی چری میں قاسم کی ذمہ داریوں کا تعلق تھا تو فی الحقیقت وہی اس کی مستقل ملازمت تھی۔ سلطان شہزادہ محمد کو 9 عمری میں ہی تخت پر بٹھا کر خود ایشیائے کوچک کی ریاست ایدین میں چلا گیا۔ یہ نہ صرف ایک پرفضا مقام تھا بلکہ یہاں ایک خانقاہ بھی تھی جس میں وہ ہمہ وقت ذکر و فکر اور زاد و عبادت کی مجلسیں جاری رہتی تھیں۔ ایدین میں شہری زندگی کے ہنگامے نہیں تھے بلکہ یہاں کی آب و ہوا اور خاموش ماحول سلطان کو تخت اور سلطنت سے ہزاروں گنا بڑھ کر محسوس ہوا۔ سلطان یہاں شب و روز ذکر و فکر اور عبادات میں مشغول ہو گیا۔ سلطان مراد خان ثانی در حقیقت ایک درویش اور فلسفی مزاج شخص تھا۔ اسے مادہ پرستی سے سخت نفرت تھی۔ وہ شہروں میں رہنے والے اور دولت اکٹھی کرنے والے لوگوں کو جہنم کے باشندے کہا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک دنیا کی دولت کے لیے تگدو کرنے والے شیطان کے پیروکار تھے۔ وہ جانتا تھا کہ حقیقی زندگی کا راز معرفت الہی میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ اس نے تخت سلطنت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو اسے زر و جواہرات چھوڑنے کا ایک لمحہ کے لیے بھی ملال نہ ہوا۔ سلطان ادرنا چھوڑ کر چلا گیا۔ سلطان مراد خان ثانی کی تخت سلطنت سے دستبرداری
اور ایک 9 عمر شہزادے محمد خان کی تخت نشینی کا حال سن کر عیسائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور انہوں نے اس موقع کو بہت ہی مناسب اور غنیمت سمجھ کر معاہدہ شکنی کا ارادہ کر لیا۔ ہنگری کی مجلس قومی نے ترکوں کو یورپ سے نکالنے کا ان حالات کو سنہری موقع قرار دیا۔ اس غداری کا اصل محرک یورپ کا نمائندہ کارڈینل جولین تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ پوپ یعنی پاپائے روم روما کے رومن کیتھولک چرچ کا سربراہ تھا۔ چنانچہ جو ہی یورپ نے یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑنا گناہ نہیں، تو سارے یورپ میں جوش و جذبے کی لہر دوڑ گئی۔ قیصر قسطنطنیہ بھی اس تحریک میں پیش تھا، حالانکہ قیصر آرتھوڈوکس کلیسا کا پیروکار تھا۔ آرتھوڈوکس کلیسا رومن کلیسا کے شدید مخالف تھا۔ اس کے باوجود قیصر قسطنطنیہ مسلمانوں کے خلاف کارڈینل جولین اور ہنگری والوں کے ساتھ قدم بقدم چل رہا تھا۔ عیسائیوں کے لیے یہ حالات بے حد امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی زمام حکومت ایک 9 عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی، اور یہی خبر سن کر ایشیائے کوچک میں امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت شروع کر دی۔ عثمانی فوجیں امیر کرمانیہ کو سبق سکھانے کے لیے ایشیائے کوچک کی جانب روانہ ہو چکی تھیں۔ ادھر در دانیال پر جنیوا، وینس اور برگنڈی کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں عثمانی فوجوں کے لیے در دانیال کو عبور کرنا بہت مشکل کام تھا۔ تمام حالات عثمانی سلطنت کے خلاف اور صلیبیوں کے حق میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہنگری کا بادشاہ لارڈ سلاس سلطان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرنا چاہتا تھا۔ ہنگری کی مجلس قومی کے بعض دیگر ارکان بھی اس معاہدہ شکنی کو غیر اخلاقی حرکت قرار دے رہے تھے، یہاں تک کہ ہونیاڈے خود بھی اس شکنی کے حق میں نہ تھا۔ لیکن کارڈینل جولین نے اپنے مذہبی ہتھ کنڈے سے کام لیا اور پاپائے روم کے فتوے سے بادشاہ کے ضمیر کو مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کی پابندی نہ کرنی چاہیے۔ ہنگری کی مجلس قومی کے ارکان کی مخالفت اس فتوے سے دبا دی گئی، اور جولین نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس فتویٰ میں خود پوپ کی تائید بھی شامل ہے۔ اس نے مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس موقع پر ان امیدوں کو توڑ دو گے جو لوگوں نے تمہارے ساتھ قائم کر رکھی ہیں؟ اس خوشبختی سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے جو تمہیں نصیب ہوئی ہے؟ تمہارا عہد و پیمان تمہارے خدا اور تمہارے مسیح بھائیوں کے ساتھ ہے، اور وہ سابق معاہدہ اس عاقبت نہ اندیشانہ اور مخالف مذہب کو ساکت کر دیتا ہے جو مسیح کے دشمنوں سے باندھا گیا ہو۔ دنیا میں مسیح کا نائب پاپائے روما ہے، جس کی اجازت کے بغیر تم نہ تو کوئی وعدہ کر سکتے ہو اور نہ اس کو پورا کر سکتے ہو۔ اس کی طرف سے میں تم کو دروغ الفی سے بری ذمہ کرتا ہوں اور تمہاری فوج کو برکت دیتا ہوں۔ شہرت اور نجات کی راہ پر تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اور اگر اب بھی تمہیں کچھ پس و پیش ہے تو میں اس گناہ کا وبال اپنے سر لیتا ہوں۔ ہونیاڈے ابھی تک کارڈینل جولین کی باتوں میں نہ آ سکا، اور وہ ترکوں کے ساتھ معاہدہ شکنی کو برا خیال کرتا تھا۔ لیکن جب ہونیاڈے کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ کو ترکوں سے چھیننے کے بعد ہونیاڈے کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہونیاڈے کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، تو وہ بھی راضی ہو گیا۔ ہونیاڈے کے راضی ہونے کی دیر تھی کہ صلیبی افواج جنہوں نے 10 سال کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، آن کی آن میں تیار ہونے لگی۔ ہونیاڈے نے تجویز پیش کی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر 1444 عیسوی کے دن کے بعد کیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ عیسائیوں کی اتحادی افواج 1 ستمبر تک صلح نامے سے پورا فائدہ اٹھائیں گی اور ان تمام علاقوں پر قابض ہو جائیں گی جنہیں معاہدے کی وجہ سے ترک فوجی دیانتداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ سربیا کے بادشاہ جارج برنکوچ کو سلطنت میں اضافے کا لالچ دیا گیا، چنانچہ وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جس طریقہ سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات پورے یورپ کے سورماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ بقول لین پول، ابھی صلح نامے کو لکھے ہوئے 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس کو توڑنے پر عیسائی متفق ہو گئے۔ جس وقت عثمانی دستے سربیا، والیشیا اور دریائے ڈینوب کے ساحل پر قلعے خالی کر کے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامے سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، تو شاہ لارڈ سلاس کارڈینل جولین
اور ہونیاڑے 1 ستمبر کو 20,000 کی فوج لے کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے، نتیجتاً متعدد قلعے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ قلعوں میں موجود ترکی دستے یا قتل کر دیے گئے یا چٹانوں سے گرا کر ہلاک کر دیے گئے۔ ہنگری کی فوجیں بے خبر ترکی سرحدات کو تاخت و تاراج کرتی ہوئی بلغاریہ کے راستے بحر اسود کے کنارے پہنچیں۔ اس طرح وہ کئی اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے وارنا پہنچیں اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی ترک اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے، مجبوراً انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے اور وارنا پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے راستوں میں جس قدر ترکی فوجیں آئیں مقتول و مغلوب ہوتی رہیں، اور تمام علاقے میں عیسائیوں نے بحرحمی اور سفاکی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ صلیبیوں کی معاہدہ شکنی کی خبر جس وقت نوعمر سلطان محمد خان کے پاس پہنچی، اس وقت تک وارنا شہر فتح ہو چکا تھا۔ نوعمر شہزادہ اس قدر سنگین حالات کا سن کر گھبرا گیا۔ اس نے فوری طور پر دربار سلطنت لگایا اور اپنے سپہ سالاروں اور مشیروں وزیروں سے مشورے کرنے لگا۔ دربار میں موجود ہر شخص پر غم و غصے کی کیفیت طاری تھی، یعنی چری کا بوڑھا سپہ سالار خواجہ خیری دربار میں سب سے زیادہ پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ نوعمر سلطان کے دربار کی کارروائی کا آغاز ہوا اور اس نے اپنے عمائدین سلطنت سے کہا: محترم وفاداران سلطنت، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یورپ کے بدفطرت عیسائیوں نے ہمارے سلطان معظم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے اور ہمارے بہت سے قلعوں اور شہروں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد ہمارے شہر وارنا پر قابض ہو گئے ہیں۔ عیسائی لشکر یورپ سے ترکوں کو نکال دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے معاہدہ شکنی کر کے تاریخ انسانی میں اپنے بدترین کردار کا ثبوت دیا ہے۔ یہ ہیں وہ حالات جن سے نمٹنے کے لیے میں نے یہ مجلس مشاورت منعقد کی ہے۔ ہماری زیادہ تر افواج امیر کرمانیہ کے خلاف ایشیائے کوچک کی بغاوتیں کچلنے میں مصروف ہیں۔ یہاں ہمارے پاس یعنی چری کے بعض بہترین دستوں سمیت لگ بھگ 35,000 ایسی سپاہ موجود ہے جسے لے کر ہم ہونیاڑے کے مقابلے پر نکل سکتے ہیں۔ لیکن میں گزشتہ کئی دنوں سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بعض پرانے سپہ سالار اور وزراء عیسائیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ایسے عالم میں آپ لوگوں سے سلطنت کی بہتری کا مخلصانہ مشورہ طلب کرتا ہوں۔ نوعمر سلطان نے اپنی عمر سے بڑھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین دربار سے بات کی۔ سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان شہزادے کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ یعنی چری کے پرانے وفادار سپہ سالار خواجہ خیری نے سب سے پہلے اٹھ کر سلطان سے کہا: سلطان معظم، آپ نے جن سالاروں اور وزراء کا ذکر کیا ہے وہ سلطنت کی بقا کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہیں۔ کوئی سچا مسلمان عیسائیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی سے نہیں گھبراتا۔ دراصل سلطنت کے بعض پرانے وفادار یہ چاہتے ہیں کہ سلطان معظم عزت مآب حضرت سلطان مراد خان ثانی خود صلیبی افواج کے خلاف لشکر کی قیادت کریں۔ خواجہ خیری نے بات مکمل ہی کی تھی کہ طبیب سلیم پاشا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے سے خواجہ خیری کی جانب دیکھتے ہوئے سلطان سے کہا: سلطان معظم کا اقبال بلند ہو۔ میرا خیال ہے کہ محترم سالار خواجہ خیری اب بوڑھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے بڑے سلطان معظم کو کوشہ نشینی سے واپس بلانے کی تجویز دی۔ سلطان معظم، آپ کے مبارک بدن میں تر و تازہ خون دوڑ رہا ہے۔ آپ کی قیادت ہی صلیبی افواج کے لیے موت کا پیغام ہو سکتی ہے۔ آپ کی قیادت میں عثمانی افواج جس قدر بہادری اور چستی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گی، پرانے سالاروں کی قیادت میں اس قدر ولولہ ان میں پیدا نہ ہوگا۔ چنانچہ میری استدعا ہے کہ آپ اپنے والد محترم کو گوشہ عزلت سے نکلنے کی تکلیف نہ دیں اور خود عثمانی افواج کی قیادت سنبھالیں۔ سلیم پاشا غدار تھا، اس کا اصل نام لوگان تھا، اور یہ ابو جعفر کے زمانے میں ایک طبیب کی حیثیت سے ادرنا میں داخل ہوا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے شہزادہ علاؤدین کو سست اثر زہر دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ سلیم پاشا یقیناً یہ چاہتا تھا کہ نوعمر سلطان صلیبی افواج کے مقابلے کے لیے خود جائے، تاکہ ہونیاڑے جیسے معینات سالار کے سامنے نہ ٹھہر پائے اور شکست دوچار ہو۔ لیکن قاسم، جو سلیم پاشا کو گہری نظروں سے گور رہا تھا، اپنی نشست سے اٹھا اور نوعمر سلطان سے کہا: سلطان معظم،
محترم سالار خواجہ خیری نے جو مشورہ دیا ہے اسی میں ہی سلطنت کی بہتری ہے۔ تخت سلطنت پر بیٹھنا اور بات ہے اور میدان جنگ میں دشمن کی چالوں کو سمجھنا اور بات۔ آپ کو تاحال کسی بڑی جنگ میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا، چنانچہ یہی بہتر ہے کہ بڑے سلطان معظم یعنی آپ کے والد محترم کو پھر سے تخت حکومت سنبھالنے کی درخواست کی جائے۔ یہی صورت ہے کہ سلطنت کی بقا اور اسلام کی بہبود ہو سکے۔ سلطان محمد اپنے وفادار دوست قاسم کی بات دل کی گہرائیوں سے سن رہا تھا۔ اسے خود احساس تھا کہ وہ ابھی کسی بڑے لشکر کی قیادت کا اہل نہیں، چنانچہ اس نے مزید مشاورت کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے اپنا حکم جاری کیا۔ حاضرین دربار، ہمیں اپنے رفیق و جلیس قاسم بن ہشام اور محترم سالار خواجہ خیری کے مشورے سے اتفاق ہے، اور ہم انہی دونوں وفاداران سلطنت کو حکم دیتے ہیں کہ یہی اے دین روانہ ہوں اور فی الفور سلطان معظم کو واپس ادرنا لے کر آئیں۔ سلطان محمد نے معنی خیز نظروں سے سلیم پاشا کی جانب دیکھا اور پھر کہا، اس کے علاوہ ہم اپنے رفقائے سلطنت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشامد کرنے والوں اور خوشامد سننے والوں سے شدید نفرت ہے۔ اتنا کہہ کر سلطان محمد خاموش ہو گیا۔ بعد ازاں ضروری معاملات پر بحثیں ہوتی رہیں اور پھر سلطان مراد خان ثانی کی واپسی تک دربار برخاست کر دیا گیا۔ اسی دن خواجہ خیری اور قاسم بن ہشام ایدین روانہ ہو گئے۔ ایدین کی خانقاہ زاہدوں اور درویشوں کی ایک مختصر سی جماعت موجود تھی۔ سلطان عام سادہ لباس میں درویشوں کے درمیان بیٹھا کسی روحانی موضوع پر بات کر رہا تھا۔ اس نے قاسم اور خواجہ خیری کو خانقاہ میں داخل ہوتے دیکھا تو پہلے چونکا اور پھر خاموش ہو گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ ضرور کوئی بڑا معاملہ ان اہم سالاروں کو ایدن کھینچ لایا ہے، لیکن سلطان پریشان نہ ہوا۔ اب وہ ایک درویش تھا اور اسے دنیاوی امور پریشان نہ کیا کرتے تھے۔ خواجہ خیری اور قاسم سلطان کے نزدیک پہنچے تو سلطان اور اس کے ساتھی درویش مہمانوں کو کھڑے دیکھ کر ان کا استقبال کرنے لگے اور پھر اپنے قریب ہی زمین پر بٹھا لیا۔ سلطان نے قاسم کے چہرے کو غور سے دیکھا، جس پر کسی قدر پریشانی سب تھی، البتہ بوڑھے خواجہ خیری کا سرخ چہرہ جوش سے لبریز تھا۔ سلطان نے اپنی دانا و بینا آنکھوں سے دونوں کا بغور جائزہ لیا اور پھر کہا، لگتا ہے منتظمین سلطنت کو کسی بڑی مشکل نے آن گھیرا ہے، جس کے لیے آج تم لوگوں کو یہاں آنا پڑا۔ کہیے کیسے آنا ہوا؟ آج سلطان کے لہجے میں شاہی دبدبہ کہیں دکھائی نہ دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سلطان مراد خان ثانی نہ ہو بلکہ خانقاہ کا کوئی فقیر بول رہا ہو۔ خواجہ خیری نے طے شدہ حکمت عملی کے تحت پہلے بات کی، سلطان معظم، سلطنت کو اس وقت آپ کی ذات بابرکات کی اشد ضرورت ہے۔ بدبخت صلیبیوں نے 12 جولائی 1444 کا معاہدہ توڑ دیا ہے اور عیسائیوں کی اتحادی افواج لارڈ سلاس، کارڈینل جولین اور ہونیاڈے کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ پر یلغار کرتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے تمام سرحدی شہر، قلعے اور قصبے صفاق عیسائیوں نے بے دردی کے ساتھ پامال کر دیے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارا اہم اور مشہور شہر وارنا بھی دشمن کے قبضے میں آ گیا ہے۔ دشمن نے 1 ستمبر سے لے کر اب تک صرف چند دنوں میں ہماری آدھی یورپی سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا ہے۔ نہتے مسلمان بے رحمی سے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اونیاڈے اور لارڈ سلاس کی افواج بے خوف و خطر ادرنا کی جانب بڑھنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ خواجہ خیری کے ہر جملے کے ساتھ سلطان اپنے پہلو بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور دونوں بھویں سکڑ کر ایک دوسرے کے قریب آ چکی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوچا تھا کہ 10 سال کے لیے کیا جانے والا معاہدہ زیجنڈین لارڈ سلاس یوں بے دردی سے توڑ دے گا۔ معاہدہ پر دستخط کرتے وقت لارڈ سلاس نے انجیل پر اور سلطان مراد خان نے قرآن مقدس پر قسم کھائی تھی۔ لارڈ سلاس کی قسم کو یوں ٹوٹتا دیکھ کر سلطان کو ضرورت سے زیادہ دھچکا لگا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ ایک بادشاہ اتنی بڑی قسم اٹھانے کے بعد اپنے عہد سے پھر سکتا ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا اور مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اسے رہ رہ کر لارڈ سلاس پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ اس قدر مراد حاصل کرنے اور قسمیں اٹھانے کے بعد لارڈ سلاس یوں گھٹیا پن کا ثبوت دے گا
اور سلطان کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا۔ قاسم اور خواجہ خیری کے ساتھ دوسرے درویش بھی سلطان کے چہرے پر جذبات کے اتار چڑھاؤ کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ سلطان خواجہ خیری کی بات سن کر دیر تک خاموش رہا اور پھر یکلخت اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان مراد خان کے اٹھتے ہی سب لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور اب کی بار سلطان جو بولا تو یوں لگا جیسے عفت اقلیم کا شہنشاہ اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ گرج رہا ہو۔ سلطان نے کہا، ہم ابھی اور اسی وقت دارالسلطنت جائیں گے۔ اور خواجہ خیری، سلطان گرجا تو خواجہ خیری بھی کام کیا اور فوراً بولا، جی سلطان معظم۔ خواجہ خیری، ہماری یہ بات یاد رکھنا کہ بد فطرت اور معاہدہ شکن لاڈ سلاس کو میدان جنگ میں ہم آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اتنا کہہ کر سلطان تیزی سے خانقاہ میں موجود اپنی رہائش گاہ کی جانب بڑھا۔ سلطان کے ارادے دیکھ کر تمام درویش کوچ کی تیاریوں میں لگ گئے، اور بہت ہی مختصر وقت میں سلطان قاسم اور خواجہ خیری کے ہمراہ اپنے لشکر کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ سلطانی لشکر امیر کرمانیہ کی بغاوت رفع کرنے کے لیے ابھی تک اشیائے کوچک میں موجود تھا۔ سلطان اپنے لشکر میں پہنچ کر ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھا اور فوراً پیش قدمی کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ بہت ہی کم وقت میں سلطان نے 40,000 بہترین اور آزمودہ کار سپاہی اپنے ہمراہ لیے اور وارنا کی جانب چل دیا۔ اس لشکر میں ینی چری کے بہترین دستے شامل تھے، جن میں بوڑھا سپہ سالار خواجہ خیری، 10,000 فوج کا سالار آغا حسن، حدیڑ عمر، عبد الرحمن، ریاض بیگ اور بہت سے دیگر معینات سالار شامل تھے۔ قاسم بن حشام بھی اس مرتبہ سلطان کے پرچم تلے 5,000 سپاہیوں کی کمان کر رہا تھا۔ یہ لشکر اکتوبر 1444 عیسوی میں در دانیال عبور کر چکا تھا۔ سلطان کے لیے در دانیال کو عبور کرنا بھی بظاہر ممکن کام نہ تھا، کیونکہ سمندر کے ساحم راستے پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن سلطان نے جنیوا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 ڈاک کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر لیا۔ ہونیاڈے کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وینس اور جنیوا کے عیسائی بیڑے یوں رشوت لے کر سلطان کی خطرناک فوج کو یورپ میں اتار دیں گے۔ لاڈ سلاس اور ہونیاڈے وارنا شہر پر قابض تھے، جبکہ باقی فوج وارنا کے قریب میدان میں خیمہ زن تھی۔ عیسائی فوج کو اپنی فتح کا مکمل یقین تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلطان مراد خان کا لشکر در دانیال کو یوں پلک جھپکتے میں عبور کر کے ان کے سر پر آ دمکے گا۔ ہونیاڈے کو اس کے مخبروں نے آ کر یہ خبر سنائی کہ سلطان مراد خان خود گوشہ نشینی سے نکل کر اور 40,000 بہادر سپاہیوں کو لے کر مقابلے پر آ پہنچا ہے، اور یہاں صرف 4 میل کے فاصلے پر آ کر خیمہ زن ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ہونیاڈے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ عجلت میں لاڈ سلاس کے خیمے کی جانب بھاگا۔ لاڈ سلاس نے فوراً مجلس مشاورت منعقد کی، جس کے اختتام پر عیسائی فوج اپنی صفیں درست کرنے لگی۔ ہونیاڈے کو سابق کامیابیوں کی بنا پر اپنی فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس حربی کے بعد اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکر گاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان مراد خان کے حملے کا انتظار کیا جائے۔ ہونیاڈے از خود سلطان مراد خان پر حملہ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ 26 رجب 848 ہجری بمطابق 10 نومبر 1444 عیسوی کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل سفارہ ہو گئیں۔ عیسائی فوج کے میسرہ میں والیشیا کی فوج تھی۔ ہنگری کے انتخابی سپاہی میمنا پر معمور کیے گئے۔ کرنیل جولین کے ساتھ بھی عیسائیوں کا ایک عظیم لشکر موجود تھا۔ شاہ ہنگری لاڈ سلاس اپنے ملک کے سرداروں اور سورماؤں کے ساتھ لشکر کے قلب میں تھا۔ پولینڈ کی فوج سب سے پیچھے ایک مشہور بشپ کے زیر قیادت تھی۔ ہونیاڈے خود اس لشکر عظیم کا سپہ سالار اعظم تھا۔ سلطانی لشکر میں پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سواروں اور پیدل فوجوں کی تھیں۔ دائیں بازو کی کمان رومیلیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں اور بائیں بازو کی کمان اناتولیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں تھی۔ ان صفوں کے پیچھے قلب میں خود سلطان مراد کے زیر کمان ینی چری اور شاہی دستے تھے۔ 10 نومبر کو وارنا کے میدان میں یہ لڑائی شروع ہوئی۔ سلطان مراد خان نے معاہدہ زیجنڈین کو ایک بڑے کتبے پر لکھوا کر اور نیزے کی نوک پر رکھ کر
علم بنایا جو فوجی نشان کی طرح فضا میں لہرا رہا تھا، اور اس منتقم حقیقی کو پکار رہا تھا جو لوگوں کو عہد شکنی کی سزا دیتا ہے۔